برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما لیس لک به علم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بڑبولی جماعت اور ڈینگے مار جماعت جو صرف چیخنے اور چلانے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتی ہے، اسی جماعت کے غیر معروف خطیب کا بیان سننے کو ملا، جس میں وہ بنگلور میں ہونے والی روافظ کے مقابل ایک شاندار علمی اور تحقیقی گفتگو پر انگشت نمائی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ڈپلومہ ہولڈر سے مناظرہ کرنے کے بعد بہت بڑے بن رہے تھے، مگر جب ایک سوال کیا گیا حسام الحرمین پر تو اس کا جواب نہ دے سکے۔ اب دو جواب، انداز بڑا بیہودہ اور غیر عالمانہ تھا۔ آج جناب کی اس گفتگو کو سننے کے بعد سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ بنگلور کی بحث اور شرائط مناظرہ پر جو گفتگو ہوئی، الحمدللہ جماعت اہل سنت کے افراد میں خوشی کی لہر دوڑی اور نام نہاد مولائیت پسماندگی کی شکار ہوئی۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت سے لے کر اب تک آپ کے ٹولے کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور تکلیف پہنچنا بھی چاہیے، چونکہ آپ کا بھائی خود نام نہاد مولائیت کی طرف قدم بڑھا چکا ہے اور آپ حضرات سپورٹ میں کھڑے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دیانت علمی ہوتی ہے، ایک دیانت شرعی ہوتی ہے۔ دیانت علمی اور دیانت شرعی دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم۔ وقوع کذب کے مسئلے پر مخالفین نے جو سند مانگی تھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حسام الحرمین کے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے خطی نسخہ دیکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو مطبوع یا کسی کتاب میں چھپا ہوا تو نہیں کہا تھا۔ اب جب تک وہ چیز ہمارے یا کسی دیانت دار عالم کے پاس نہیں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے تعلق سے یہ تو نہیں کہے گا کہ ہاں میرے پاس ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے میرے پاس ہے اور مخالف کہے وہ دکھاؤ، تو ایسی صورت میں پھر ایک دوسرے فساد کا دروازہ کھلتا ہے اور انجام کار سبکی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے علماء اہل سنت نے اپنے اپنے اعتبار سے جوابات دیے۔ کچھ نے یہ کہا کہ تو وقوع کذب کی بات کرتا ہے، یہ بتا کہ اللہ کے لیے امکان کذب تو مانا ہی ہے، اور دیابنا وہابیہ آج بھی فتوے میں امکان کذب کے قائل ہیں، العیاذ باللہ۔ تو اس بنیاد پر بھی تیرے مولوی اور تیری جماعت پر حکم کفر آ جائے گا۔ کسی نے کہا کہ فرض کر لے اگر وقوع کذب کے تعلق سے اگر تجھے وہ سند یا وہ ورقہ نہ بھی ملا تو کیا تو رشید احمد گنگوہی کو بے غبار ثابت کر سکتا ہے؟ براہین قاطعہ کی عبارت تو بہرحال
پھر بھی تیرے اس مولوی کو کفر کے دلدل میں پھنسائے رکھے گی۔ بہرحال علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے جوابات دیے۔ اب اس پر انگشت نمائی کرنا اور سوشل میڈیا پر آ کر بکواس کرنا، یہ در حقیقت اپنی ہی جماعت کو بدنام کرنا ہے اور مخالفین کو موقع فراہم کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن علماء نے اپنے اعتبار سے جوابات دیے ان کے آباء و اجداد کوئی عالم تو تھے نہیں کہ جن کے پاس یہ علمی اثاثہ اور علمی کتابیں موجود ہوں۔ حضور شیر بشر اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے فقیر نے بھی پڑھا کہ حضرت کے پاس وہ نسخہ اور وہ فتویٰ موجود تھا۔ تو یہاں پر آپ حضرات کو خود کو کوسنا چاہیے کہ جو حضرت کی وراثت تھی اور حضرت کا جو علمی اثاثہ تھا، اس علمی اثاثے کو جماعت اہل سنت پر اعتراض ہونے کی صورت میں آپ نکال کے باہر لاتے اور مخالفین کو جواب دیتے، اور جس کلپ میں آپ چیخ چلا رہے ہیں اس کلپ میں خود آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا ہے، اور یہ کہہ کر کے بات کو ختم کیا ہے کہ فاتح کشمیر کے پاس آ کر اس کا جواب معلوم کریں۔ بھئی جب اتنا واویلا آپ نے کر ہی لیا اور تن من دھن کی بازی لگا کر رضوی علماء کو کوس لیا، تو کوسنے کے بعد کم سے کم جواب ہی دے دیتے کہ اس کا جواب کیا ہے، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا۔ مگر معلوم ہے کہ جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہے سوائے چیخنے چلانے کے۔ حضور شیر بشر اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں باقاعدہ وہ فتویٰ موجود تھا، تو حضرت کی لائبریری میں جو فتویٰ موجود تھا اور آپ لوگ ان کی وراثت کے امین بنتے ہیں، تو حضرت کی وراثت کو اور حضرت کے اس حفاظت شدہ فتوے کو منظر عام پر لاتے۔ بہرحال کچھ احباب نے محنت کی اور اس کو منظر عام پر لائے بھی، لیکن وہ آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ہوا۔ آپ تو صرف علماء رضوی، جو رضوی علماء ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، ان کو کوسنا ہی آپ لوگوں کا ہدف رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور فتنہ و فساد کی جڑیں مضبوط کرنے کے بجائے مثبت انداز میں کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔